ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ Welcome to Lahore Smart City. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ اپنے لیڈر کے سامنے حقیقت رکھیں، فیورز نہیں صرف انصاف چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما راجہ ریاض نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے انصاف ملے گا۔ راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین کی تفتیش کے لیے اسلام آباد سے جو فون جاتے ہیں وہ بند ہوں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان آج پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات کر رہے ہیں، تاہم ملاقات میں جہانگیر ترین شامل نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد آئی این پی الیکشن کمیشن نے 15 سیاسی جماعتوں کو پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق جواب جمع کرانے کا آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 19 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر کے استفسار پر الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ 4 سیاسی اور سماجی جماعتوں کی جانب سے پارٹی اکاؤنٹس پر جواب جمع کرایا گیا ہے، 15 سیاسی جماعتوں کی جانب سے ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق جواب جمع کرانے کا آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اہم اجلاس میں کابینہ نے کرونا ویکسین کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کابینہ کے ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ نے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کی منظوری مؤخر کر دی، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے گزشتہ 2 اجلاسوں کے فیصلوں کو اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ آسٹریلوی باؤلر نے بھارت میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے $50,000 عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پاکستان اور سعودی عرب ترقیاتی فنڈز کے درمیان مفاہمت کی یادداشت، پی آئی اے ملازمین پر لازمی سروسز ایکٹ فنڈ نافذ، نان ٹریٹی ممالک کی جانب سے میوچل لیگل اسسٹنس کی درخواستوں پر، جبکہ وزارت صحت کے 4 فاسٹ ٹریک منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی چھوٹ دینے کی سمری کی منظوری بھی دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ کابینہ میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی ہے، ہم سب کو ایک ہو کر وبا کا مقابلہ کریں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ کرونا ضوابط پر فوج کی مدد سے عمل درآمد کے لیے حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پاک فوج ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی کابینہ میں کرونا کی صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ تمام صوبے اور ادارے مل کر کرونا کی وبائی صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کرونا کی صورتحال پر کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ وفاقی کابینہ میں آکسیجن اور کرونا ویکسین پر بھی غور کیا گیا۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ اجلاس میں قومی ایئر لائن اور توانائی سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ عید الفطر کی چھٹیوں کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی ضمانت خارج ہونے کے بعد گرفتاری پر مریم نواز شریف نے رد عمل جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مریم نواز شریف نے رد عمل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا کام اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کی حب الوطنی پر شک کرنا اور ان پر جعلی مقدمے بنانا۔ جاوید لطیف اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا ہر پاکستانی، یہی ان کا قصور ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنا اور اس کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانا حب الوطنی نہیں تو اور کیا ہے۔ ساہیوال سے حافظ علی حسن قصوری کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سید کریم امام کے احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی سینٹرل زون مسرور عالم کولاچی اور سیکٹر کمانڈر عاطف شہزاد کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایچ آئی ڈی اور ایل ای ڈی لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف انفورسمنٹ مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں افسران بالا کے حکم کے مطابق ہائی وے اور موٹر وے پر سفر کرنے والی ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف سخت انفورسمنٹ کی جا رہی ہے جن کے
اندر HID اور LHD لائٹس لگی ہوتی ہیں۔ موٹر وے پولیس پیٹ نمبر 16 چیچاوتنی کے DSP سہیل افضل نے کہا کہ رات کے وقت HID یا LHD ہیڈ لائٹس کا استعمال حادثے کا سبب بنتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ LHD اور HID لائٹس کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ تمام ڈیوٹی افسران کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس وائلیشن کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ایسی لائٹس کو ریموو بھی کروائیں۔ پاک پتن سے رپورٹ کرے ہیں غلام محمد کھوکھر۔ پاک پتن پولیس کا پاکستان آرمی کے ساتھ فلیگ مارچ۔ ملک پاکستان میں امن و امان کے قیام اور کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا کے پیش نظر پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس پاک پتن نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر پاک پتن میں فلیگ مارچ کیا۔ اس مارچ میں پاکستان آرمی کے دستوں کے ساتھ پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس نے حصہ لیا۔ اس مارچ کا مقصد عوام الناس میں کرونا وائرس کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اور SOPs کا خیال رکھیں۔ اس فلیگ مارچ سے لوگوں کے اندر تحفظ کا احساس پیدا ہوگا۔ رانا عالمگیر عباس سلطانی بیورو چیف پنجاب سے RPO بہاولپور DIG محمد زبید ریشک نے کہا کہ ریجن بہاولپور کی پولیس اپنی آئینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ، فوج اور محکمہ صحت کی مکمل معاونت کر رہی ہے۔ منچن آباد سے لے کر کوٹ سبزل سندھ بارڈر تک پولیس کے افسران اور اہلکاران کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے تمام اداروں کو مکمل سپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ RPO بہاولپور کا مزید کہنا تھا کہ بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان کی عوام کا ہم پر بھروسہ ہمارا ثاثہ ہے۔ ریجن کی عوام کے جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی پولیس اب ان کو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے بھی سر توڑ کوشاں ہے۔ DIG محمد زبید ریشک نے کہا کہ ہماری عوام کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف حاصل پور کے شہریوں کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر بہاولپور سے نوٹس کی اپیل۔ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی عوام کو رمضان المبارک میں ریلیف پہنچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور صرف اور صرف فوٹو سیشن تک محدود۔ حاصل پور کے شہریوں کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام۔ رمضان شروع ہوتے ہی دکانداروں نے سبزی اور فروٹس کے ریٹ میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ سبزیوں اور دیگر فروٹس کی قیمتیں بھی دگنا کر دی گئیں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اور ضلعی انتظامیہ خاموش۔ دوسرے ممالک میں رمضان المبارک میں اشیاء خودنوش سستی کر دی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں قیمتیں بڑھا کر عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں سن کر غریب آدمی کے لیے پھل اور سبزی خریدنا بھی سہانا خواب بن چکا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے اپنے نمائندے رانا محمد صدیق سے۔ کوٹ ادو مظفر گڑھ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کرونا وبا کے خلاف آگاہی مہم جاری۔ آگاہی مہم کا آغاز کنوان چوک مظفر گڑھ سے کیا گیا۔ مظفر گڑھ مہم کی سربراہی DSP ٹریفک وسیم اعجاز اور DSP سٹی سرکل شہزاد منظور نے کی۔ مظفر گڑھ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر عابدہ فرید نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مظفر گڑھ افسران نے شہریوں میں فیس ماسک بھی تقسیم کیے۔ مظفر گڑھ آگاہی مہم کے بعد کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں دادو سے۔ پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی جانب سے دادو میں LHW اور LHS کے تعاون سے ایک دن کا ورکشاپ ہوا، جس میں DHO دادو کا لوکل سٹاف، NGOs کے ورکر، سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس کی صدارت ڈاکٹر شاہد شیخ نے کی، جس میں انفارمیٹکس NGOs کے ڈائریکٹر سید نثار علی شاہ، ڈاکٹر فہد سمرو، ڈاکٹر امجد مستوئی، پاتھ فائنڈرز کی جانب سے عالیہ رفاقت اور سکندر بابر، نیشنل پروگرام کی جانب سے حاکم جمالی، شہناز سمرو، حمیرہ شیخ نے شرکت کی۔ پروگرام میں نیشنل پروگرام کی جانب سے بھرپور تعاون کیا گیا۔ صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیملی پلاننگ معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنا ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی صادق گنج سے، جہاں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تحت SHO کوثر محمود کا اپنی ٹیم کے ساتھ مین بازار میں ایکشن۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سختی سے SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شام 6 بجے کے بعد کورونا حکومت پنجاب اور NCOC کی ہدایات کے مطابق تمام مارکیٹس بند کروا دی گئیں۔ SHO کوثر محمود نے مزید کہا کہ عوام شام 6 بجے کے بعد غیر ضروری گھروں سے باہر نہ آئیں۔ Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club,
Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.